بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، بفضلہ تعالی مفتاح العربیہ حصہ اول اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور عرصہ دراز کے بعد ہمارے کچھ سبسکرائبر اور محببین حضرات کے اصرار پر آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مفتاح العربیہ حصہ دوم کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ اس سبق کے اندر چند چیزوں کی مشق کرائی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کو بولا جاتا ہے اور تثنیہ دو کو بولا جاتا ہے، اور جمع تین یا تین سے زائد چیزوں کو بولا جاتا ہے۔ پھر جمع کی بھی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے مدارس، یہ مدرستن کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے چونکہ اس کے اندر واحد کا وزن سلامت نہ رہا۔ پھر جمع تکسیر، یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہٰذا اس سے پہلے ہمیشہ اس میں اشارہ جو لایا جائے گا وہ مؤنث کا لایا جائے گا۔ جمع مکسر اگر ذوی العقول کی ہو تو اس سے پہلے اس میں اشارہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع بھی لا سکتے ہیں، جیسے ہذہ اولاد یا ہؤلاء اولاد، دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جمع مکسر غیر ذوی العقول کی ہو تو اس سے پہلے ہمیشہ اس میں اشارہ جو لایا جائے گا وہ واحد مؤنث لایا جائے گا، جیسے ہذہ مدارس اور تلک مدارس۔ مدرستن، یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے مدارس۔ ہذہ مدارس، یہ چند مدرسے ہیں۔ چونکہ مدارس یہ نکیرہ ہے، اور نکیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کا ترجمہ کوئی یا ایک یا چند سے ہوتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ چند سے کرتے ہیں۔ ہذہ مدارس، یہ چند مدارس ہیں۔ مکتب جمع مکاتب، آفس۔ تلک مکاتب، وہ چند آفس ہیں۔ دفتر جمع دفاتر، کاپی۔ ہذہ دفاتر، یہ چند کاپیاں ہیں۔ حدیقۃ جمع حدائق، پارک۔ تلک حدائق، وہ چند پارک ہیں۔ شباک جمع شبابیک، اس کے معنی کھڑکی کے آتے ہیں۔ ہذہ شبابیک، یہ چند کھڑکیاں ہیں۔ نافذۃ، اس کے معنی آتے ہیں روشن دان، اس کی جمع نوافذ ہوتی ہے۔ تلک نوافذ، وہ چند روشن دان ہیں۔ باب جمع ابواب، معنی دروازہ۔ ہذہ ابواب، یہ چند دروازے ہیں۔ حقیبۃ جمع حقائب، معنی بیگ۔ تلک حقائب، وہ چند بیگ ہیں۔ قلم جمع اقلام، اس کے معنی آتے ہیں قلم، پین۔ ہذہ اقلام، یہ چند پین ہیں۔ کتاب جمع کتب، معنی کتاب۔ تلک کتب، وہ چند کتابیں ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کے شروع میں ہذہ یا تلک لگا کر پہلے انہیں اپنی کاپی میں لکھیے، پھر اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اب یہاں پر جو جمع تکسیر لائی گئی ہیں، یہ تمام اسماء وہ ہیں جو غیر ذوی العقول کی جمع ہے، لہٰذا ان سے پہلے جو اس میں اشارہ لگائیں گے ہم یہاں پر وہ واحد مؤنث کا لگائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مصاحف، یہ جمع ہے مصحفن کی، اس کے معنی آتے ہیں قرآن پاک۔ تو ہذہ مصاحف، یہ چند قرآن پاک ہیں۔ منازل، یہ جمع ہے منزلن کی، اس کے معنی آتے ہیں گھر مکان۔ تو ہذہ یا تلک منازل، وہ چند گھر ہیں، وہ چند مکان ہیں۔ مواقف، یہ جمع ہے موقفن کی، اس کے معنی آتے ہیں بس اسٹینڈ۔ تو ہذہ مواقف، یہ چند بس اسٹینڈ ہیں۔ طرقن، یہ جمع ہے طریقن کی، تو تلک طرقن، وہ چند راستے ہیں، اس کے معنی راستے کیا آتے ہیں۔ طریقن جمع طرقن، معنی راستہ۔ صحفن، یہ جمع ہے صحیفتن کی، اس کے معنی آتے ہیں اخبار۔ تو ہذہ صحفن، یہ چند اخبارات ہیں۔ مدن، یہ جمع ہے مدینتن، مدینتن کی، تو تلک مدینتن، وہ چند شہر ہیں۔ اعمال، اس کے معنی آتے ہیں کام کے، تو ہذہ اعمال، یہ چند کام ہیں۔ ادیان، یہ جمع ہے دین کی، تو ہذہ تلک ادیان، وہ چند مذہب ہیں۔ اسئلۃ، یہ جمع ہے سؤال کی، اس کے معنی آتے ہیں سوال، تو ہذہ اسئلۃ، یہ چند سوال ہیں۔ اجوبۃ، یہ جمع ہے جواب کی، اس کے معنی آتے ہیں جواب۔
تو تلک اجوبتن وہ چند جوابات ہیں، دروسن یہ جمع ہے درسن کی، تو ہذہ دروسن یہ چند اسباق ہیں، یہ چند سبق ہیں، قصصن یہ جمع ہے قصتن کی، اس کے معنی آتے ہیں قصے کہانیاں، تو تلک قصصن وہ چند کہانیاں ہیں، بیوتن اس کے معنی آتے ہیں گھر کے، یہ بیتن کی جمع ہے، تو ہذہ بیوتن یہ چند گھر ہیں، سیوفن یہ جمع ہے سیفن کی، اس کے معنی آتے تلوار، تو تلک سیوفن وہ چند تلوار ہیں، دیارن یہ جمع ہے دارن کی، اس کے معنی آتے گھر، تو ہذہ دیارن یہ چند گھر ہیں، ازہارن یہ جمع ہے زہرن کی، تو اس کے معنی آتے پھول کے، تو تلک ازہارن وہ چند پھول ہیں، امطارن یہ جمع ہے مطرن کی، اس کے معنی آتے بارش، تو ہذہ امطارن یہ چند بارش ہیں، اثمارن یہ جمع ہے ثمرن کی، اس کے معنی آتے پھل، تو تلک اثمارن وہ چند پھل ہیں، افکارن یہ جمع ہے فکرن کی، اس کے معنی آتے فکر سوچ خیالات، تو تلک ہذہ افکارن یہ چند خیالات ہیں، اشجارن یہ جمع ہے شجرن کی، تو تلک اشجارن وہ چند درخت ہیں، احجارن یہ جمع ہے حجرن کی، اس کے معنی آتے ہیں پتھر کے، تو ہذہ احجارن یہ چند پتھر ہیں، اصنامن یہ جمع ہے صنمن کی، اس کے معنی آتے ہیں بت کے، تو ہذہ تلک اصنامن وہ چند بت ہیں، اوراقن یہ جمع ہے ورقن کی، تو ہذہ اوراقن یہ چند کاغذ ہیں، اغصان یہ جمع ہے غصن کی، تو تلک اغصان وہ چند ٹہنیاں ہیں۔ اب اس کے بعد جو اسماء ذکر کیے گئے ہیں یہ جمع مکسر ذوی العقول کے ہیں، لہذا ان سے پہلے ہذہ جو اس میں اشارہ لائیں گے وہ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع بھی لا سکتے ہیں، امراء تو اس سے پہلے ہذہ بھی لا سکتے ہیں اور اولئک بھی، تو ہذہ امراء یا اولئک امراء یہ چند شہزادے ہیں، وزراء ہذہ تلک وزراء یا اولئک وزراء یہ چند وزیر ہیں، حکماء اس کے معنی آتے ہیں عقل مند، تو ہذہ حکماء یا اولئک حکماء یہ چند عقل مند ہیں، شرفاء یہ جمع شریف ان کی، اس کے معنی آتا ہے شریف لوگ، تلک شرفاء یا اولئک شرفاء وہ چند شریف لوگ ہیں، کرماء اس کے معنی بھی آتے ہیں شریف لوگ، تو ہذہ کرماء یا ہؤلاء کرماء یہ چند شریف لوگ ہیں، شعراء یہ جمع ہے شاعر ان کی، تو تلک شعراء یا اولئک شعراء وہ چند شاعر لوگ ہیں، ادباء یہ جمع ہے ادیب ان کی، تو ہذہ ادباء یا اولئک ادباء وہ چند ادیب ہیں، علماء یہ جمع ہے عالم ان کی، اس کے معنی عالم، ہذہ علماء یا ہؤلاء علماء یہ چند عالم ہیں، عظماء اس کے معنی آتے ہیں بڑے لوگ، یہ عظیم ان کی جمع ہے، تو ہذہ عظماء یا ہؤلاء عظماء یہ چند بڑے لوگ ہیں، کبار اس کے معنی بھی بڑے کے آتے ہیں، تو تلک کبار یا اولئک کبار وہ چند بڑے لوگ ہیں، قصار اس کے معنی آتے ہیں پست قد چھوٹی ہائٹ والے انسان کو قصار کہتے ہیں، تو ہذہ قصار یا ہؤلاء قصار یہ چند پست قد لوگ ہیں، طوال یہ جمع ہے طویل کی، اس کے معنی آتے ہیں لمبے لوگ، تو اولئک طوال یا تلک طوال وہ چند لمبے لوگ ہیں، غلاظ اس کے معنی آتے ہیں سخت مزاج لوگ کے، تو ہذہ غلاظ یا ہؤلاء غلاظ یہ سخت مزاج لوگ ہیں، یہ چند سخت مزاج لوگ ہیں، شداد یہ اس کے معنی آتے ہیں طاقتور انسان کے، تو تلک شداد یا اولئک شداد وہ چند طاقتور لوگ ہیں، دعات یہ اس کے معنی آتے ہیں داعی کے مبلغ کے، تو تلک ہذہ دعات یا اولئک دعات وہ چند مبلغ ہیں، وہ چند داعی ہیں، غزات اس کے معنی آتے ہیں مجاہدین کے، تو تلک غزات یا اولئک غزات وہ چند مجاہدین ہیں، غزات اس کے معنی آتے ہیں قاضی کے، تو ہذہ قضات یا ہؤلاء قضات یہ چند قاضی ہیں، رعات اس کے معنی آتے ہیں چرواہے کے، تو تلک رعات یا اولئک رعات وہ چند چرواہے ہیں، ہدات اس کے معنی آتے ہیں ہادی کے راستہ دکھانے والا، تو ہذہ ہدات یا ہؤلاء ہدات یہ چند راستہ دکھانے والے ہیں، کفار یہ کافر کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں کافر کے،
تو تل کا کفارن یا اولئک کفارن یہ چند کافر ہیں۔ فجارن یہ جمع ہے فاجرن کی، اس کے معنی آتے ہیں بدکار لوگ، تو تل ہؤلاء ہذہ فجارن یا ہؤلاء فجارن یہ چند گناہگار لوگ ہیں۔ فساقن اس کے معنی آتے ہیں بدکار لوگ، تو تل کا فساقن یا اولئک فساقن یہ چند بدکار لوگ ہیں۔ شبان اس کے معنی آتے ہیں نوجوان کے، تو ہذہ شبان یا ہؤلاء شبان یہ چند نوجوان ہیں۔ فتیان اس کے معنی بھی نوجوان کے آتے ہیں، تو تل کا فتیان یا اولئک فتیان یہ چند نوجوان ہیں۔ غلمان اس کے معنی آتے ہیں بچے کے، تو ہذہ غلمان یا ہؤلاء غلمان یہ چند بچے ہیں۔ ولدان اس کے معنی آتے ہیں لڑکے کے، تو تل کا ولدان یا اولئک ولدان وہ چند لڑکے ہیں۔